الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہم نے کل شروع کر دی تھی. آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خلق الموت والحیات پر ہم بات کر رہے تھے اور ہم نے ایک پوائنٹ یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو مخلوق بنایا ہے. پھر ہم نے اسی آیت کے اندر یہ بات نوٹ کی تھی کہ مومن جو ہے اس کے لیے موت جو ہے وہ صرف ایک دوسرا کریٹڈ فیز ہوتا ہے زندگی کا. مومن کے لیے موت کا مطلب ایبسنس آف لائف نہیں ہوتا. کافر کے لیے جو ہے وہ موت کا مطلب دی اینڈ ہوتا ہے. پھر ہم نے کل اس بات کو شروع کیا تھا جس کے ہم نے 3 پوائنٹس دیکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی سیکوینس میں جب موت اور زندگی کی بات کی تو اللہ نے زندگی کی بجائے پہلے موت کو ڈسکرائب کیا کہ اللہ نے موت کو تخلیق کیا اور موت کو پہلے تخلیق کیا. اس میں آپ کو ایک لاجک یہ بتائی تھی کہ کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت میں آتا ہے کنتم امواتن، کہ پہلے تم سب جو تھے وہ امواتن مردے تھے، تو اس اینگل سے کہا جاتا ہے کہ انسان کی اس دنیا سے پہلے کی زندگی جو تھی وہ ایک اس کا جو سلیپنگ ٹائم تھا وہ ایک طرح سے موت کا وقت تھا. دوسرا اینگل ہم نے دیکھا تھا کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے جو ایک لائف لیس آپ کو چیز نظر آتی ہے، غذا کے طور پر لیں یا ڈرٹ کے طور پر لیں. تیسرا اینگل ہم نے دیکھا تھا الموتا کو پہلے لانے کی وجہ جو اسکالرز ڈسکرائب کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت زندہ رکھا ہے. سورہ ملک پڑھنے والے اور سننے والے سمجھ جائیں کہ اس وقت ہم زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر دن کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کی موت کی طرف ایک ایک قدم بڑھا رہے ہوتے ہیں. جب بھی ہم نے بات کی تھی کہ انسان کی زندگی کے اندر اس کا جو آر گلاس ہے، جو زندگی میں آپ کا آر گلاس ہے، اس کی سینڈ ہر دن تھوڑی تھوڑی کر کے کم ہوتی ہے. انسان کا سٹیمنا ہر دن کم ہوتا ہے. انسان کی عمر ہر دن بڑھتی ہے. انسان جو ہے وہ ہر دن موت کو تھوڑا تھوڑا ڈراپلیٹس کی شکل میں ایکسپیرینس کرتا ہے. ہم ہر رات جو سوتے ہیں نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہا گیا ہے حدیث کے اندر. تو اسی طرح سے اگر آپ یہ مختلف اینگلز دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے اسکالرز نے اپنے تمام تفاسیر کے اندر مختلف لاجک دیے ہیں کہ موت کو پہلے کیوں مینشن کیا گیا. اس اینگل سے، اسی تیسرے اینگل سے جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈیتھ پینلٹی کسی وقت بھی آ سکتی ہے، انسان ہر رات کو موت کو ایکسپیرینس کرتا ہے، اسی پوائنٹ آف ویو سے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پر الموت سے مراد اصل میں انسان کی دنیا کی زندگی کا سپین ہے. اس لیے کہ جو دنیا کی زندگی کا سپین ہے اس نے ختم ہونا ہے، اس کو فنا ہے. اور جو یہاں پر آیت میں الحیات آیا ہے، دس از ایکچولی دی لائف جو کہ اٹرنل لائف ہوگی، جس کے اندر انسان کو جو جسم دے دیا جائے گا وہ ڈیٹوریٹ نہیں ہوگا، وہ ختم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی طرح جیسا دیا گیا ہے ویسا ہی رہے گا. اور جب آپ ان 3 کانسیپٹس کے ساتھ، اور خاص طور پر جو تیسرا کانسیپٹ میں نے آپ کو بتایا ہے جس میں یہ آتا ہے کہ الموت سے مراد اصل میں انسان کی دنیا کی زندگی ہے، اس لیے کہ ہم ہر دن تھوڑا تھوڑا موت کے ڈراپلیٹ کے ساتھ جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور الحیات سے مراد آخرت کی زندگی ہے جو الٹیمیٹ زندگی ہوگی جس کو کبھی فنا نہیں ہوگی. جب آپ اس کانسیپٹ کے ساتھ آیت کا اگلا جملہ پڑھتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو لیبلوکم آپ کو بتاتا ہے کہ زندگی جو دنیا کی ہے یہ لمیٹڈ ہے اور اللہ نے آپ کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے. دیکھیں اگر خلق الموت والحیات، اسی زندگی کی زندگی اور اسی زندگی کی موت ہوتی تو اس سے تو پھر اسکالرز کہتے ہیں کہ مراد یہ لینے والا لے لیتا کافر کہ مطلب ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. یعنی ہم پیدا ہوئے، اب ہم زندہ ہیں، ہمیں موت آئے گی، اب ہم ختم.
تو وہ کہتے ہیں کہ جو مفہوم تیسرا مفہوم ہے وہ اسٹرانگ مفہوم ہے کہ موت سے مراد یہ دنیا کا لائف سپین ہے اور حیات سے مراد جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. جبھی تو کانسیپٹ آف امتحان ہمارے سامنے آئے گا. لیبلوکم واضح اس وقت ہوگا کہ یہ جو دنیا گزر رہی ہے یہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہے. اس میں ہم نے اللہ کی معرفت کو حاصل کر کے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا کر شو کرنا ہے تاکہ پھر جب موت کے بعد حساب کتاب ہو تو پتہ چلے کون پاس ہوا اور کون فیل ہو گیا. تو لیبلوکم کو اس طرح سے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ واضح کر دیتا ہے کہ جس نے اپنی اس دنیا کو صرف موت کی تیاری میں گزارا اسی کے لیے دنیا امتحان بنتی ہے. جو انسان اپنے اس حقیقت سے غافل ہو گیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ اصل میں موت کی تیاری کا وقت ہے، اس انسان کو نہ آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ انسان نہ آخرت سے کوئی کنسرن رکھتا ہے بلکہ وہ پوری دنیا کی زندگی اپنی غفلت کے ساتھ گزارتا ہے. تو اس اینگل سے اسکالرز نے بتایا کہ یہ ایک ٹیسٹ بنتا ہے. اور جب آپ اس اینگل سے دیکھیں گے تو جو مومن اپنی پوری زندگی موت کی تیاری میں گزارتا ہے کہ اگلی زندگی اس کو بہترین ملنے والی ہے، جب وہ اپنی آخری اگلی زندگی دیکھے گا تو اس کو اللہ کی برکت وہاں بہترین محسوس ہوگی، اس لیے کہ وہ زندگی ہوگی جس کے اندر خیر ہوگی. اصل میں وہ زندگی ہوگی جو ان لمیٹڈ ہوگی، اصل میں وہ زندگی ہوگی جس کو بقا ہوگی. تو اللہ کا متبارک ہونا مومن کو آخرت میں زیادہ محسوس ہوگا. دنیا میں بھی انسان محسوس کرتا ہے لیبلوکم کی کیٹیگری میں کہ انسان دیکھتا ہے کہ وہ کتنی کوشش کرتا ہے اور اس کا پھل کتنا بڑا مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں اسکالرز کے مطابق مومن کو اللہ کا متبارک ہونا مزید محسوس ہوگا جب اس کو اس امتحان کے بدلے پاس کیا جائے گا اور اس کو جنت امتحان کے طور پر دی جائے گی. ٹیسٹ کیا ہے اس آیت میں جو آیا ہے؟ ٹیسٹ ہے ایوکم احسن عملا، تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے. احسن کو عربی زبان میں اسم تفضیل کہتے ہیں. اسم تفضیل جیسے آپ انگریزی میں کہتی ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس کا کمپیریٹیو فارم ہے، یہ اس کا سپرلیٹو فارم ہے. آپ کہتی ہیں گڈ، پھر آپ کیا کہتی ہیں اس کے بعد؟ بیٹر، پھر کہتی ہیں بیسٹ. تو احسن انگریزی زبان کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو بیٹر ہے، درمیان والا فارم ہے. اٹس ناٹ بیسٹ. احسن از ناٹ بیسٹ، احسن از ناٹ سپرلیٹو، احسن از بیٹر. اللہ چاہتا ہے انسان ایک ایک قدم اپنے رب کی طرف بڑھے، تھوڑی تھوڑی کوشش ہر دن جاری رہے، تھوڑی تھوڑی ایفرٹ ہر دن جاری رہے. ہم میں سے یہاں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے ہم کتنا بھی اللہ کی فرما برداری کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی ہے یہ کہہ سکتا ہے فائنلی ناؤ آئی ایم دا بیسٹ پرسن؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا نا. تو انسان بیسٹ بن جائے یہ تو ممکن نہیں ہے، انسان بیسٹ بن نہیں سکتا. اصل چیز کیا ہے کہ ہم ہر دن کوشش کر کے اللہ کے راستے پر ایک ایک قدم اچھا بنیں. احسن عملہ آپ کو اور مجھے یہ بتا رہا ہے کچھ لوگ اللہ کے راستے پر بہت تیز بھاگیں گے، کچھ لوگ اللہ کے راستے پر آہستہ آہستہ بھاگیں گے، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ بھاگتے رہیں، اس صراط مستقیم پر چلتے رہیں. اس صراط مستقیم پر آپ کا اور میرا موٹیویشن جو ہے وہ کبھی لو ہوگا، کبھی ہائی ہوگا. کبھی اطاعت کرنے کا دل کرے گا، کبھی اطاعت کرتے ہوئے آپ کے اور میرے پاؤں جو ہیں وہ 10-10 kg کے ہو جائیں گے، ہمت نہیں آئے گی. ڈپینڈ کرے گا کون سا عمل کرنے جا رہے ہیں. کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان دوڑ رہا ہوتا ہے، اور کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان کا کمفرٹ زون ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے، جس میں انسان اپنے کسی رشتے کی کنفرنٹیشن پر کھڑا ہو رہا ہوتا ہے. کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو خاندانوں میں سٹینڈ لینا پڑتا ہے، وہاں پر آپ کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے. اٹس اوکے، سپیڈ کم ہو جائے لیکن آپ اور میں رک نہ جائیں. یہ آیت امید دلاتی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ آپ نے اور میں نے اس امید کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ صراط مستقیم نہیں چھوڑنا، صراط مستقیم پر رہنا ہے. کبھی ہم کرال کریں گے، کبھی ہم جاگ کریں گے، کبھی ہم میراتھن کی طرح دوڑیں گے، اور کبھی ہو سکتا ہے کہ قدم جو ہیں وہ بالکل سلو، آہستہ آہستہ سلو موشن میں موو کریں. لیکن ایز لانگ ایز آپ اور میں اس راستے پر ہیں اللہ ہماری امپروومنٹ دیکھتا ہے. سو اللہ نیڈز آر امپروومنٹ. جسٹ امپروو یور سیلف ڈے بائی ڈے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے، وہ تباہ ہو گیا. یعنی میں نے جو کچھ کل کیا تھا
غلطی کے شکل میں آج نہیں کرنا. اسی لیے سورہ ملک کو رات میں پڑھنے کا کہا گیا ہے، تاکہ جب اس کا ریڈر اس کو سوچ سمجھ کے رات میں پڑھے اور جو دن میں غلطیاں کی تھیں اس کا احساس ہو جائے، تو پھر اللہ سے کہے اللہ کل میں بہتر بننے کی کوشش کروں گی، کل میں یہ کام دوبارہ نہیں کروں گی. تو یہ مائنڈ سیٹ آپ کو نظر آئے گا پورے قرآن کا. سورہ ملک کا تو نظر آ رہا ہے. آپ سے اور مجھ سے اسلام کیا چاہتا ہے کہ آپ اور میں زندگی میں کسی بھی دور میں ہوں، جوان ہوں، ایڈلٹ ہوں، بوڑھے ہوں، کسی بھی دور میں ہوں، ہم نے اپنے آپ کو اسلام کے راستے پر آگے بڑھنے کے لیے موٹیویٹڈ رکھنا ہے. کیا ضروری ہوتا ہے ہر دفعہ ہم ہر عمل میں بہت سپر پرفیکٹ کام کر رہے ہوں؟ ضروری ہوتا ہے ہر کام کو بہت بہترین پرفارمنس کے ساتھ ہر مرتبہ انسان کر سکتا ہے؟ آپ اپنے بچوں سے تو یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. جب ان کے امتحان ہوتے ہیں تو ہم ایکسپیکٹیشن تو یہی رکھتے ہیں نا کہ بھئی اب تم نے ہمیشہ فرسٹ ہی آنا ہے. اور جو بچے بیچارے فرسٹ نہیں آتے، آپ کے 2 بچے ہیں، 2 میں سے ایک گاڈ گفٹڈ ہے، کتاب کو دیکھتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ایسی ہائر پرسنٹیج لے کر آتا ہے کہ جو باقی سب فرینڈز ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں. اور دوسرا بچہ بیچارہ پورا سال پڑھتا ہے تب جا کے اس کے 80% اور 70% آتے ہیں. اماں پھر بھی دونوں میں سے لاڈ کس کے رزلٹ پر زیادہ کرتی ہیں؟ جس نے بغیر محنت کے اے اسٹار لیا یا جس نے محنت کر کے اے لے لیا؟ جس نے بغیر محنت کے اے اسٹار لیا. اماں کی آنکھیں اس کو دیکھ کر چمکتی رہتی ہیں، اس لیے کہ اماں کی ٹرافی ہے نا وہ. ہمارے بچوں کے رزلٹ ہمارے بچوں کی ٹرافی نہیں ہوتے، اصل ہے ماں باپ کی ٹرافی ہوتے ہیں. اتنی مٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ اور اتنی مٹیریلسٹک دنیا کے ساتھ ہم زندگیاں گزارتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو انجوائے کرنا چھوڑ دیا ہے. ہمارے لیے ان کے گریڈز، ہمارے لیے ان کی یونیورسٹیز کے ایڈمیشن، ہمارے لیے ان کے سکولز، ہمارے لیے ان کے ٹاڈلر ڈے کیئر سینٹرز، یہ اتنے ناموں کے ساتھ اہم ہو گئے ہیں کہ ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم اپنے بچوں کو انجوائے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. بس ہم نے کیونکہ اپنے بچے کو فائنلی اس اسکول میں ڈالنا ہے تو ہم نے اس کو 8 مہینے سے ڈے کیئر میں بھیجنا ہے تاکہ اس کو اٹھنا بیٹھنا بات کرنی آ جائے. آپ 8 مہینے کی تھی، آپ کی اماں نے آپ کو ڈے کیئر میں ڈال دیا تھا. آپ کو پتا ہے نا ڈے کیئر ایسے بن گئے ہیں. آپ کو اگر اپنے پسند کے بڑے اسکولز کے اندر اپنے بچوں کو بھیجنا ہے تو 6 سے 8 مہینے کے اندر آپ کو اپنے بچے کو ان ڈے کیئر میں بھیجنا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کے بچوں کو تمیز سکھانا شروع کر دیں. بیچارے بچے 2.5 سال 8 مہینے سے لے کر 2 سال تک 1.5 سال تک ان ڈے کیئرز میں جاتے ہیں، اور جس وقت وہ ان سکولز کے اندر ایڈمیشن دینے پہنچتے ہیں اینڈ انٹرویو کے ٹائم پر بلینک ہو جاتے ہیں. اور سوچیں بیچارہ 2.5-3 سال کے بچے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا جنرل مائنڈ سیٹ ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے بس اے اسٹار سے نیچے نہ لے کر آئیں، پوزیشن ہولڈر بنے بس. جب یہ ہوتا ہے آپ اپنے دونوں بچوں کا نقصان کرتے ہیں. آپ اپنے اس بچے کا بھی نقصان کرتی ہیں جو پوزیشن ہولڈر ہے، اور آپ اس کا بھی نقصان کرتی ہیں بیچارے کا جو پوزیشن ہولڈر نہیں ہے، جس کی محنت کے باوجود مارکس نہیں آتے، گریڈ نہیں آتے، پوزیشن نہیں آتی. ہم ان کو کلینکل ڈپریشن کا شکار کر دیتے ہیں. بچے ڈپریشن میں جا رہے ہیں نا. سوسائڈ ریٹ کتنا بڑھ گیا ہے اسٹوڈینٹس کا. کیوں سوسائڈز ہو رہی ہیں؟ ہم کہتے ہیں اسکول والے پریشر ڈالتے ہیں. اسکول والے تو بعد میں پریشر ڈالتے ہیں. پہلے تو ماں باپ ان پر پریشر ڈال کے ان کو باتیں سنا کے بیچاروں کا کھانا میز پر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. امتحان ہونے سے چند دن پہلے، امتحانوں کے دوران بھی اور امتحانوں کے بعد بھی رزلٹ کب آئے گا بیچاروں کو نائٹ میئر آتے رہتے ہیں رات میں بھی. جس بچے کے اے اسٹار آتے ہیں آپ اس کو بھی بہت سخت نقصان کا شکار کرتے ہیں. اس لیے کہ جو ہمارے معاشرے میں جن بچوں کے رزلٹ اچھے آتے ہیں ان کو اسکول اور ماں باپ اور پورا خاندان اور دوست بہت سر پر چڑھا لیتے ہیں. پھر ان کے اندر ایسا تکبر آتا ہے، میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، ایسا ان میں تکبر آتا ہے، ایسی ایروگنس آتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اب میں زندگی میں جو بھی کروں گا بس نمبر 1 کروں گا، اس سے نیچے تو میں تو برداشت ہی نہیں کر سکتا. اسی لیے اور جب یہ امپیکٹ، یہ مائنڈ سیٹ جب بچپن میں بن جاتا ہے تو یہی مائنڈ سیٹ بچے کا پھر آگے زندگی میں فلٹر ڈاؤن ہوتا ہے. بچے کی پوری پرسنالٹی اس سے ٹرانسفارم ہوتی ہے. اور اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ کوئی بنتا ہے کسی ریلیشن شپ میں، کسی بھی کردار میں، کسی رول میں، تو اب اس کو اسپاؤس بھی بننا ہے تو بیسٹ بننا ہے، ورنہ میری کیمسٹری نہیں ملتی تمہارے ساتھ، میرا خیال ہے ہمیں سیپریٹ ہو جانا چاہیے. یہ مائنڈ سیٹ زیادہ تر وہیں آتا ہے جہاں نمبر 1 بننے کی اور سپر پرفیکٹ بننے کی بیماری ہو جاتی ہے. جب یہ اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ماں باپ بنتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے مزید ہٹلر بن جاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو مزید پریشان کرتے ہیں. اور یہ پورا سینیریو آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ اسلام نے یہ مزاج نہیں بنایا. اسلام کہہ رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا.
تھوڑی تھوڑی کوشش کرو. اللہ قدردان ہے, اللہ رحمان ہے نا, اللہ رحیم ہے. اللہ ہماری تھوڑی کوشش پر بھی اجر دیتا ہے, ہمارا تھوڑی کوشش کو بھی دیکھتا ہے. اللہ تھوڑی کوشش کرنے والوں کو بھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتا. تو اللہ نے یہاں پر ہماری ایک اس طرح سے بھی پریکٹیکل جو ہے وہ گائیڈنس کی ہے کہ اپنے بچوں کے معاملوں میں پلیز تھوڑا سا اپنا ہاتھ ان کی سٹڈیز میں نرم رکھیں, ان کی پرسنالٹیز کو ان کی پڑھائیوں کی وجہ سے کرش نہیں کریں, ان کی پرسنالٹیز کو ڈپرائیو نہیں کریں, ان کی ذہانت کی وجہ سے ان کو ایروگنس کا شکار نہ کریں, بلکہ ان کو ہمبل بنا کر رکھیں, ان کو اللہ کا بندہ بنا کر رکھیں. یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ جب پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ دین کی طرف آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ دین میں تو اتنا بڑا کرائٹیریا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, اور کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں نے جو بھی کرنا ہے پرفیکٹ کرنا ہے, تو وہ کہتے ہیں میں دین میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا, میں تو جو کرتا ہوں یا تو کرتا ہوں تو پرفیکٹ طریقے سے کرتا ہوں, ورنہ میں کرتا ہی نہیں ہوں. تو پھر انسان دین سے اور دور بھاگ جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں, بعض خواتین بہت آرام سے کہتی ہیں, بھئی میں غیبت نہیں چھوڑ سکتی, جب میں غیبت نہیں چھوڑ سکتی ہوں تو میں حجاب کیسے کر سکتی ہوں. دیز ٹو آر ڈفرنٹ تھنگس. آپ کا دل کہے کہ اب آپ کا جگر خراب ہونا شروع ہو گیا تو اب میں دھڑک کیسے سکتا ہوں, میں بھی دھڑکنا چھوڑ رہا ہوں. ایسے تو نہیں ہوتا. حجاب الگ ہے, نماز الگ ہے, غیبت الگ ہے, سارے فرنٹس پر کام کرنا ہے. لیکن یہ مائنڈ سیٹ ہے اور بن رہا ہے. ہمیں لوگوں کو آسانیاں دینی ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کسی نئی جگہ پر بھیجا کرتے تھے تبلیغ کے لیے, تو آپ کہا کرتے تھے بشروا ولا تنفروا, خوشخبریاں دو, سختیاں لوگوں کے لیے مشکلات مت کریٹ کرو, لوگوں کو آسانیاں دو, لوگوں کو ایزی طریقے سے دین دو. ہاں, جب ایزی دین کی بات کی جائے گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین پر کمپرومائز کیا جائے گا, نہیں. بتانے کے لیے ڈائجسٹیبل دین دیا جائے گا, ایسے دین دیا جائے گا جس پہ ان کو انسینٹو ملے اور وہ آگے بڑھ کر ایک قدم اللہ کے راستے پر آگے آ جائیں. تو یہی چیز یہاں بتائی گئی ہے کہ اللہ کو تمہارا احسن عمل پسند ہے. ہر دن جو بھی آپ کو چوائسز کرنی ہوتے ہیں, ہر دن آپ کو جو بھی اپنی زندگی میں ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں, ہر دن کوئی ایک ایڈیشنل نیکی کرنے کی کوشش کریں. ہر دن کوئی ایک نئی نیکی کرنے کی کوشش کریں. اور نئی نیکی کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کسی ایسے انسان کو مسکرا کر دیکھنا جس کو دیکھ کر یوزلی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی, نیکی. کسی دن جو ہے وہ اپنی میڈ کا ہاتھ بٹا دیا, نیکی. کسی دن جو ہے وہ ایکسٹرا اپنے کسی گھر میں بزرگ کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا وقت لگا دیا, نیکی. تو ہر دن کوشش کرنی ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کے مہینے میں کیے گئے ارادے انسان کی نیکیوں کے اندر بڑی برکت لے کر آتے ہیں. اڈاپٹ کریں نیکیاں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں ایسی نیکیاں رمضان میں اپنے اندر لا سکوں جو میں قیامت کے دن آپ کے سامنے پریزنٹ کروں, تو آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اور میں آپ سے راضی ہو جاؤں. یاد رکھیں دنیا کی زندگی لمیٹڈ ہے, تو جتنا آپ کو موقع مل رہا ہے اپنی زندگی میں نیکیوں کو اڈاپٹ کریں. ہاں, ہر دن کچھ نہ کچھ اپنے اندر بہتری لائیں. دیکھیں مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں دنیا کی زندگی لمیٹڈ ہے, اگر آپ کے پاس آپ کا پیپر ہو رہا ہے اور آپ کے پاس ٹائم رہ گیا ہے صرف 10 منٹ, آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں. یا تو 10 منٹ میں آپ 20 سوال کر سکتے ہیں جو آبجیکٹو ٹائپ ہیں اور جن کے 30 مارکس ہیں, یا 10 منٹ میں آپ 2 سوال کر سکتی ہیں جن 2 سوالوں کے 20 مارکس ہیں, نہیں جن 2 سوالوں کے 50 مارکس ہیں. ایک طرف ہے آبجیکٹو لیٹس سے 17 جن کے 20 مارکس ہیں, ایک طرف ہیں 2 سوال جن کے 50 مارکس ہیں. تو آپ کون سا کریں گی؟ چوائس آپ کے پاس یا یہ کریں گے یا یہ کریں گے, ٹائم ختم ہو جائے گا. آپ 20 آبجیکٹیوز کریں گی, 17 آبجیکٹیو کریں گی 20 مارکس والے, یا آپ 2 سوال کریں گی 50 مارکس والے. کوائٹ انڈرسٹوڈ نا, اسمارٹ انف. سب کو اتنی اسمارٹ چوائس کرنی آتی ہے. آپ کو اپنی زندگی میں بعض اوقات نیکیوں میں بھی پرائرٹائز کرنا ہوتا ہے, اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ. اٹس ویری امپورٹنٹ. اس وقت معاشرے کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ پھیل تو رہا ہے, لیکن ہمارے نیکی کے جذبات لاپ سائڈڈ ہیں. بعض اوقات ہم باہر نکل جاتے ہیں نیکیاں کرنے کے لیے اور چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے. ہم اپنے گھر کے اندر وقت نہیں دے رہے ہوتے, اپنے بچوں کو وقت نہیں دے رہے ہوتے, اپنے اسپاؤس سے بیٹھ کر باتیں نہیں کر رہے ہوتے, ماں باپ کی خدمت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, ساس سسر کو تھوڑا سا وقت دینے کے لیے ہم اپنے آپ کو بالکل فری نہیں کر پاتے. یہ نیکی لاپ سائڈڈ ہے. اس نیکی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. نیکیاں پرائرٹائز کرنی ہوتی ہیں, اور نیکیاں پرائرٹائز اسی وقت ہو سکتی ہیں جب ہم کانسٹینٹلی علم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں, جب ہم سیکھتے رہیں کہ کیا علم فرائض میں آتا ہے, کیا علم مستحب ہے, کیا علم مباح ہے. جب یہ چیزوں کے علم آتے ہیں تو انسان پرائرٹائز کر سکتا ہے. مثال کے طور پر
ایک انسان میں دو خرابیاں ہیں. ایک اس کو غصہ بہت آتا ہے, دوسرا وہ نماز نہیں پڑھتا. پہلے کیا کرنا چاہیے اس کو؟ پہلے غصہ ختم کرنے کی کوشش کرے یا پہلے وہ نماز شروع کرے؟ دس از کوائٹ انڈرسٹوڈ. دس از کوائٹ انڈرسٹوڈ. نماز فرض ہے, نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. ایک عورت ہے, ایک لڑکی ہے جو کہ جوان ہو چکی ہے, اس لڑکی کو مثال کے طور پر موویز دیکھنے کا شوق ہے. اب میں نے شوق بھی ایسا بتایا جو کہ بہت ریگولر ہوتا ہے, ریگولر والا شوق, موویز دیکھنے کا شوق ہے. ایک اس کو اپنی موویز چھوڑنے کی عادت پر جو ہے کام کرنا ہے, دوسرا اس نے حجاب پہننا ہے. تو پہلے وہ موویز دیکھنا چھوڑے گی, جب وہ مکمل موویز دیکھنا چھوڑ دے گی تب وہ حجاب پہنے گی. یعنی جتنے ٹائم میں وہ اپنے اوپر کوشش کرتی رہے گی کہ اپنے اوپر وہ بریک لگا رہی ہے مووی دیکھنے کی, اس وقت تک وہ حجاب نہیں پہن سکتی. ان دونوں چیزوں میں سے کس کام کو پہلے پرائرٹائز کیا جائے گا؟ حجاب پہننے کو, بیکاز حجاب آپ کا فرض ہے. اگر آپ پیوبرٹی کراس کر چکے ہیں, حجاب آپ کا فرض ہے. آپ اپنے آپ کو گریجولی ٹائم دیں گی کہ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو میں انشاءاللہ یہ موویز والی ایڈکشن کو بھی چھوڑ دوں گی. تو یہ لیبلوکم کو اسکالرز کہتے ہیں, یہ بتاتا ہے کہ انسان کے پاس وقت کم ہے, انسان کو اپنی زندگی میں اعمال کو پرائرٹائز کرنا ہے. بالکل جیسے کئی مرتبہ ایسے دن آتے ہیں کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے پاس کاموں کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آج میں نے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. پھر آپ کہتے ہیں ہاں لیکن پریکٹیکلی 15 کام نہیں ہو سکتے, میں صرف آج 10 کر سکتی ہوں. تو آپ سلیکٹ کرتی ہیں نا کہ میں نے یہ 10 کرنے ہیں. اسلام کے اینگل سے بھی یہ ٹائم ہے, رمضان کا مہینہ ہے, شب قدر کی راتیں گزر رہی ہیں, بہت چھوٹی چھوٹی سی راتیں ہیں. اگر آپ کبھی بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے کاپی پینسل ہاتھ میں لے کے اور اپنے آپ کو ٹارگٹ دیں اور اپنے آپ کو اپنی زندگی کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کون سے عمل ایڈ کرنے ہیں, کن چیزوں کو میں نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں. کبھی کبھی لکھنے سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے, کبھی کبھی لکھنے سے موٹیویشن مل جاتا ہے, کبھی کبھی لکھنے سے وہ آپ کا پریزرو ہو جاتا ہے. اور جب کبھی چند دنوں کے بعد, چند مہینوں کے بعد آپ کی اس پر نظر پڑتی ہے تو پھر آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا تھا. تو یہی چیز یہاں مینشن کی گئی, لیبلوکم, یور ٹائم از لمیٹڈ, اپنی نیکیوں کو پرائرٹائز کرو. اللہ دیکھنا چاہتا ہے ایوکم احسن عملا, آپ نے ہر دن اپنے اندر امپروومنٹ لانا ہے. میں بیسٹ نہیں بن سکتی, لیکن جتنی محنت نیکیوں کی میرے اندر آئے گی وہ کس کی دی ہوئی توفیق سے آئے گی؟ اللہ کی. تو آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ جب آیات میں آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کو لے کر آتے ہیں تو وہ اس سے پہلے کے جتنے اس آیت میں جملے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نام اس بات کے ساتھ کمپلیٹلی سنکرنائزڈ ہوتے ہیں. اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتے, اللہ کی توفیق کے بغیر ہم اپنی زندگی کا پازیٹیو یوٹیلائزیشن نہیں کر سکتے. تو آگے آیا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, وہی ہے جو زبردست اتھارٹی رکھنے والا اور بہت معاف کرنے والا ہے. اللہ کا نام العزیز آ گیا. العزیز میں ابن فارس کہتے ہیں دو چیزیں آتی ہیں. ابن فارس لنگوسٹ ہیں عربک کے, اور ابن فارس کی ڈکشنری تمام مفسرین بہت پرومیننٹلی استعمال کرتے ہیں. ابن فارس لکھتے ہیں العزیز کے اندر جو فیکٹر ہے, العزیز عزا سے بنا ہے, عین زا عزا. العزیز میں دو کمپوننٹ اہم ہیں, ایک ہے قوہ اور دوسرا ہے کرم. قوہ قوت سے ہے, قوتن اور کرمن. ایک ہے قوت, قوت سے آپ کو پتہ چلتا ہے اتھارٹی, کرم سے آتی ہے ریسپیکٹ. اب دو اینگل ہیں العزیز میں. جب ہم اللہ کو جانیں گے, دیکھیں اگین ابھی تک اللہ کا نام نہیں آیا. جو ایک نان بلیور سنتا ہے, جو ایک نان مسلم سنتا ہے, اس کو اللہ تعالی کے مقام پر جو بھی رکھنا ہے وہ رکھ سکتا ہے. اس کے ذہن میں جو بھی پرسنالٹی آتی ہے وہ آ سکتی ہے. مسلمان کے ذہن میں تو اللہ ہے نا. تو اللہ جب العزیز ہے تو مسلمان کے لیے دو پوائنٹ سامنے ہمیشہ آنے چاہیے جب بھی آپ قرآن میں العزیز پڑھیں. نمبر ایک, اللہ خود زبردست اتھارٹی رکھنے والا ہے, اور زبردست اتھارٹی کے ساتھ, قوت کے ساتھ دوسرا اینگل عزا میں کون سا تھا؟ کرم کا, جس کو آپ کہتے ہیں ریسپیکٹ کا.
نوبلٹی کا. جہاں اللہ اتھارٹی رکھنے والا ہے وہاں اللہ عزت والا بھی ہے, وہاں اللہ رسپیکٹ والا بھی ہے, نوبل پوزیشن پر بھی ہے. دنیاوی لحاظ سے جن لوگوں کے پاس زیادہ تر اتھارٹی ہوتی ہے وہ لوگوں کو پسند نہیں ہوتے. لوگ ان کے سامنے ان کی واہ واہ ضرور کرتے ہیں مگر لوگ ان کی عزت کم کرتے ہیں. اللہ وہ ہستی ہے جس کا اختیار بھی ہے, جس کی اتھارٹی بھی ہے, اور اللہ وہ ہستی ہے جس کی رسپیکٹ بھی ہے, جس میں نوبلٹی بھی ہے, کرم بھی ہے. صحیح. العزیز میں دوسرا پوائنٹ خالق اور مخلوق کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. جہاں اللہ خود اختیار والا ہے, جہاں اللہ خود کرم والا ہے, وہاں اللہ اپنی مخلوقات میں سے, اور خاص طور پر اشرف المخلوقات میں انسانوں کی بات ہو رہی ہے, اللہ مخلوقات میں, اللہ انسانوں میں جس کو چاہتا ہے اتھارٹی دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے رسپیکٹ دیتا ہے. انسان کو عزت نہیں مل سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. انسان ذلت کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک کہ اس نے اپنے کسی عمل کی وجہ سے اپنے نصیب میں وہ لکھوا نہ لیا ہو. تو جو لوگ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑتے ہیں ان کو اللہ کی یہ دو صفات کی جھلک اپنی زندگیوں میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. ان کو یہ العزیز کی طرف سے اتھارٹی کا ملنا اور رسپیکٹ کا ملنا, یہ دونوں اینگل نظر آنے لگ جاتے ہیں. آپ دیکھیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ میں اللہ نے اتھارٹی پہلے مینشن کی ہے, معاف کرنے کی صلاحیت کو بعد میں مینشن کیا ہے, غفور کو. اس لیے کہ سورت کا مزاج, سورت کی ٹون اللہ کی ڈومینین واضح کرنا ہے, اللہ کا اختیار واضح کرنا ہے. اللہ اس وقت بھی ہمارے اوپر اتنا زیادہ کنٹرول رکھتا ہے کہ وہ ہم سب کو چاہے تو ایک لمحے میں ختم کر دے. اللہ ہم پر اتنا اختیار رکھتا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو جیسا چاہے ویسا موڑ دے. تو یہ چیز العزیز کے اندر آتی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اس کو عزت اور اللہ اس کو کرم, نوبلٹی, رسپیکٹ عطا کرتا ہے. اب آپ اس کو لیبلوکم ایکم احسن عملا سے جوڑیں. انسان اپنے عمل سے خود کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو اس کے اندر اینگل کیا ہے, انسان جب بھی بیٹر بننے کی کوشش کرے گا تو وہ کس کی توفیق ہوگی؟ اللہ کی توفیق ہوگی. وما توفیقی الا باللہ. جہاں انسان نیکی اللہ ہی کی مدد سے کر سکتا ہے وہاں انسان یہ بھی یاد رکھے عزت صرف اللہ ہی کی طرف سے آ سکتی ہے, صرف اللہ کی طرف سے عزت مل سکتی ہے. یہ جب مکی صورت نازل ہوئی اور صحابہ کا بہت فزیکل اور وربل پرسیکیوشن ہو رہا تھا تو ان الفاظ نے صحابہ کی بھی کاؤنسلنگ کر دی. قریش تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں, قریش تمہیں ریڈیکیول کر رہے ہیں, عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے, نوبلٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے, اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. جہاں قریش کو یہ نصیحت کی گئی ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ سے, وہاں ہم میں سے ہر انسان کو اللہ نصیحت کر رہا ہے, ہم میں سے ہر انسان کو اللہ کی ایڈوائس ہے. اگر آج دین پر چلتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے, لوگ عزت نہیں کریں گے, لوگ آپ کی پوزیشن کو ڈسٹرب کر دیں گے, لوگ آپ کو آڈ ون آؤٹ بنا دیں گے, خاندان آپ کو ریڈیکیول کرے گا, فرینڈز آپ کا مذاق اڑائیں گے, تو اپنے ذہن میں لے آئیے جو اللہ سے جڑ جاتا ہے اللہ العزیز ہے. اللہ اپنے سے جڑنے والے کو بھی عزت پرووائڈ کرتا ہے, اللہ اپنے سے جڑنے والے کو بھی نوبلٹی پرووائڈ کرتا ہے. بعض اسکالرز یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ جس نے اللہ کے نام العزیز کو انٹرنلائز کر لیا, سمجھ لیا, اور اپنی زندگی میں اس نے اپنے آپ کو ہمیشہ اس اویئرنیس کے ساتھ رکھا اللہ العزیز ہو کر میرے ساتھ موجود ہے, وہ بہت سے سوشل پریشر سے بچ جاتا ہے. وہ بہت سے سوشل پریشرز کی وجہ سے اپنے آپ کو نیکیوں میں پیچھے نہیں کرتا. سوشل پریشرز اس کو نیک بننے سے روک نہیں سکتے. گاڈ کانشیس بن جاتا ہے, پیپل کانشیس نہیں ہوتا. تو العزیز کے اندر یہ فیکٹر آ گیا کہ جو بھی توفیق ملے گی انسان نیکی میں دن بدن آگے بڑھے گا, وہ اللہ ہی کا دیا ہوا اختیار ہوگا. پھر جب انسان زندگی میں آگے بڑھے گا تو لیبلوکم ایکم احسن عملا نے یہ تو واضح کر دیا کہ انسان بیسٹ نہیں بن سکتا. نہ تو ہم بیسٹ بن سکتے ہیں
بلکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا بیٹر بننا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں ہم ایک نیکی اڈاپٹ کرتے ہیں تو شیطان ایسا حملہ کرتا ہے کہ ہم سے 4 ایسی غلطیاں کرواتا ہے کہ ہمیں خود محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ شاید میری نیکی ضائع ہو گئی. بعض دفعہ آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں, کوئی انسان آپ کے لیے ایسی امتحان بن جاتا ہے کہ آپ کو خود محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس نے میری ساری نیکی ضائع کروا دی. جب یہ معاملہ انسان کے ساتھ ہو لیکن پھر بھی انسان اپنے آپ کو ڈریگ کر کے صراط مستقیم سے دور نہ کرے تو وہ یاد رکھے اللہ نے کہا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا. ایز لانگ ایز تم صراط مستقیم پر جمنے کی کوشش کر رہی ہو, ایز لانگ ایز غلطی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف پلٹتی ہو, ایز لانگ ایز دل چاہتا ہے نیکی کرنے کا, ایز لانگ ایز اللہ کی بندی بننے کے لیے جدوجہد زندگی کا حصہ ہے, اللہ غفور ہے, اللہ بخش دے گا. یہ جو غفور کا لفظ آتا ہے یہ آتا ہے فعول کے وزن کے اوپر. فعول کا وزن عربی زبان میں کہتے ہیں, صفت تو ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں صفت المبالغہ, ایگزیجریشن ہے اس کے اندر. اللہ کیسے معاف کرنے والا ہے؟ اللہ کانسٹینٹلی معاف کرنے والا ہے. فعول کے وزن پر غفور جب آتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ کانسٹینٹلی معاف کرنے والا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی خاتون بہت کائنڈ ہو, بہت معاف کرنے والی ہو, جلدی غصہ آتا ہو لیکن جلدی غصہ ختم بھی ہو جاتا ہو. لوگ غلطی کرتے ہوں تو آپ جلدی سے اپنے غصے کو کنٹرول بھی کر لیتی ہوں. تو لوگ آپ سے کہتے ہیں ہوں گے کہ آپ بہت جلدی اچھی معاف کر دیتے ہیں, لیکن کیا آپ ہر وقت معاف کرنے کی کیپیسٹی میں ہوتے ہیں؟ کوئی بہت سے بڑا کریم ان سے کریم انسان بھی ہو تو عربی زبان میں کہتے ہیں اتقی بغضب الحلیم, کسی بہت حلیم سافٹ سپوکن انسان کے بھی غصے سے ڈرنا چاہیے. اس لیے کہ جو انسان جنرلی غصہ نہیں کرتا اگر اس کو غصہ آئے تو اس کو غصہ بہت آتا ہے. اتقی بغضب الحلیم, عربی میں کہتے تھے کہ اگر کسی کو آپ دیکھیں جس کی پرسنالٹی بڑی سافٹ ہے اس کو غصہ مت دلائیں, اس لیے اگر غصہ دلائیں گے تو پھر اس کا غصہ بہت شدید ہو جائے گا. تو یہ فیکٹر اگر ہم ذہن میں رکھیں تو اللہ ایسی ہستی ہے واحد جو خالق ہے اور الغفور ہے, اللہ کانسٹنٹلی معاف کرنے والا ہے. اب ان 2 صفات کے اندر آپ کمپیریزن دیکھیں, العزیز بھی صفت ہے اور الغفور بھی صفت ہے. اللہ اپنے بندوں کو ہر وقت رسپیکٹ اور اتھارٹی نہیں دیکھتا, ایسا ہی ہے نا. اتھارٹی آپ کو کبھی ملتی ہے, کبھی آپ کی اتھارٹی نہیں ہوتی, کبھی کوئی اور آپ کے اوپر اتھارٹی والا ہوتا ہے. کبھی آپ کو عزت ملتی ہے, کبھی نارمل زندگی گزر رہی ہوتی ہے. لیکن اللہ غفور ہے, یہ اللہ کی ایکٹیو کوالٹی ہے. ایکٹیو اللہ کے ساتھ ایڈجیکٹو آتا ہے. اللہ مجھے ہر وقت معاف کرنے والا ہے, اللہ مجھے ہر لمحہ معاف کرنے والا ہے. جتنی غلطیاں ہوتی ہیں اللہ کانسٹنٹلی اس کو معاف کرتا ہے. تو اسکالرز کہتے ہیں العزیز اللہ کی ڈارمنٹ کوالٹی ہے مخلوقات کے لیے, اور الغفور اللہ کی ایکٹیو کوالٹی ہے مخلوقات کے لیے. اللہ سب غلطیاں کرنے والوں کو کانسٹنٹلی معاف کرتا ہے جب جب وہ توبہ کرتے ہیں. اسی لیے تو اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے آپ تبارک الذی کا تعارف دیکھتے ہیں. آپ اور میں اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح غفور ہے, کیسے معاف کرتا ہے, کتنے دروازے کھول دیتا ہے معاف کرنے کے بعد اچھی چیزوں کی اپرچونٹی کے طور پر. اللہ ایسا معاف کرنے والا ہے. تو جب اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو کہ زندگی لمیٹڈ ہے تو ہر دن نیکی بڑھانے کی پوری سٹرگل کرو. جب غلطی ہو تو معافی مانگو اور امید رکھو کہ الغفور معاف کر دے گا. آگے فرمایا آیت نمبر 3 میں الذی, پھر دیکھیں الذی آ رہا ہے, الذی خلق 7 سماوات طباقا, وہی ذات ہے جس نے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر بنائے. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت, کیا تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق دیکھتے ہو, کوئی فلا دیکھتے ہو؟ فرجع البصر, اچھا ایسا کرو تو اپنی نگاہ کو لوٹا لو. ہل ترى من فطور, یہ ہل ترى من فطور کا ترجمہ کیا ملتا ہے جنرلی؟ اردو کے قرآن میں ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ کیا تم دیکھتے ہو اس میں کوئی شگاف؟ آج میں آپ کو اس کا ایک نیا ترجمہ بتاؤں گی. دس از دا کلاسیکل اسکالرس کا ترجمہ, ابن عاشور کا ترجمہ, جس میں وہ اس کو کہتے ہیں ہل ترى من فطور, کیا تم اس میں
اللہ کی مخلوق کی بگننگ کے وقت جب اللہ نے اس کو پیدا کیا، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ میں آپ کو بھی انشاءاللہ اس کو ڈیفائن کر کے بتاؤں گی. وہ جو آپ نے لکھا ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، ایک مفہوم اس کا وہ بھی بنتا ہے، لیکن جو مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیا تم اللہ کی مخلوق میں انیشیل بگننگ کے وقت موجود تھے؟ جب آپ یہ جملہ لکھیں اور جب میں آپ کو ایکسپلینیشن بتا دوں تو پھر آپ کو انشاءاللہ اور مزہ آئے گا پڑھ کے. ابھی بھی آپ دیکھیں اللہ کا نام نہیں آیا. الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 heavens طباقاً. طباقاً کے 2 معنی کیے جاتے ہیں. ایک، اللہ نے یہ 7 آسمان ایسے بنائے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے اندر فیوزڈ ہیں، سنکرنائزڈ ہیں، مرج ہوئے ہیں. آپ ان کے درمیان میں فرق نہیں کر سکتے. 7 آسمان کیسے ہیں آج تک کسی انسان نے نہیں دیکھے. جتنی دنیا نے ترقی کی ہے اور جہاں تک دنیا ترقی کرتے ہوئے پہنچی ہے، جتنی کانسٹلیشن پر سائنٹسٹ نے کیلکولیشنز کی ہیں، جہاں تک ہبل ٹیلیسکوپ گئی ہے، جہاں تک سیٹلائٹس گئے ہیں، جہاں تک انسان کی اسپیس شٹلز گئی ہیں، وہ صرف پہلا آسمان ہے، دنیا کا آسمان. دوسرا آسمان کیسا ہے، تیسرا کیسا ہے، ٹل 7th کیسے ہیں، انسانوں نے نہیں دیکھے. یہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن طباقاً کے لفظ نے یہ واضح کیا ہے کہ اللہ نے جو یہ آسمان 7 بنائے ہیں، اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ آپس میں فیوزڈ ہیں، مرج ہیں، سنکرنائزڈ ہیں. بالکل جیسے ابھی ہمارے پیچھے اور سامنے جو دیواریں ہیں یہ اینٹوں سے بنی ہوئی ہے نا. اب اس وقت ہمیں اینٹیں نظر آ رہی، یہ ہمیں پتا ہے کہ دیوار اینٹوں سے بنی ہے، لیکن اینٹیں اس وقت کمپلیٹلی سنکرنائزڈ ہیں. سیمنٹ نے ان کو کمپلیٹلی فیوز کر دیا ہے. تو طباقاً کا ایک مفہوم کیا جاتا ہے سیملیس کورسپونڈنگ. ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو ان میں ڈفرینسیشن نظر نہیں آتا. طباقاً کا ایک مفہوم کیا جاتا ہے آسمان ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ اس میں فرق نہیں ہو پاتا. اللہ نے 7 آسمان ایک بنائے اور ایک دوسرے میں فٹ کر دیے ہیں. 7 اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، ویل کنیکٹڈ ہیں. صحیح. طباقاً کا دوسرا مفہوم جو اسکالرز مینشن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں طباقاً لیئرز کے لیے بھی آتا ہے. اللہ نے 7 آسمان لیئرز کے اندر بنائے ہیں. جب کوئی چیز لیئرز میں ہوتی ہے، آپ کھاتی ہیں بلیک فارسٹ کیک. بعض بیکریز جو ہیں، بعض شیف بلیک فارسٹ کیک میں صرف 4 لیئرز بناتے ہیں، بعض لوگ 25 تک بناتے ہیں. ماسٹر شیف دیکھتے ہیں آپ لوگ، آسٹریلیا والا. بعض بلیک فارسٹ کیک بناتے ہیں شیف، تو ان میں آپ کو 17 to 20 لیئرز ملتے ہیں، جس میں کیک کریم ملتی ہے. تو اگر آپ اس کو کاٹتی ہیں کیک کو اور آپ اس کا سلائس پلیٹ میں رکھتے ہیں، تو کیا ہر لیئر آپ کو الگ الگ نظر آتی ہے؟ کین یو کاؤنٹ دا لیئرز یا نہیں؟ بہت ہی اناڑی شیف نے بنایا ہوگا. اگر کسی پرفیکٹ شیف نے بنایا ہوگا تو آپ ساری لیئرز کاؤنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جا کر گوگل کیجئے گا جب ٹائم ملے. بلیک فارسٹ کیک گوگل کیجئے گا، دا میکسیمم لیئرڈ بلیک فارسٹ کیک. پھر جا کر دیکھیے گا کہ جب اس کا سلائس کٹتا ہے تو کیا لیئرز الگ الگ نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ ہر لیئر الگ الگ نظر آتی ہے. اینڈ یو کین کاؤنٹ ان ایچ سلائس کہ اس بلیک فارسٹ کیک میں شیف نے کتنے لیئرز لگائے ہیں. جب طباقاً کو لیئرز کے ساتھ ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ نے جو 7 آسمان بنائے ہیں یہ لیئرز میں ہیں. اینڈ ایچ لیئر از پرومیننٹ. کہاں پہلا آسمان ختم ہوتا ہے، کہاں دوسرا شروع ہوتا ہے، کہاں تیسرا شروع ہوتا ہے، کہاں چوتھا شروع ہوتا ہے. ایوری تھنگ از پرومیننٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے. پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان میں اسی طرح 500 سال کا فاصلہ ہے. اینڈ دس ول کیری آن ٹل 7th sky. پھر 7ویں آسمان کے بعد ایک سمندر ہے جس کا فاصلہ 500 سال کا ہے، اور اس سمندر کے اوپر اللہ کا عرش ہے. تو دیز آر طباقاً پرفیکٹ لیئرز ہیں. کیسی لیئرز ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. طباقاً کے یہ 2 مفہوم جو اسکالرز نے کیے، انہوں نے پچھلی سارے اب تک کے کانٹیکسٹ سے اس صورت کو جہاں کنیکٹ کیا ہے بہت خوبصورت طریقے سے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی آڈینس میں 2 لوگ ہیں نا. اگر آپ اس کی آڈینس مکی دور میں دیکھیں تو 2 طرح کے لوگ اس کو سن رہے تھے سورہ ملک کو. ایک صحابہ، دوسرے قریش جن کو سنانے کی کوشش کی جا رہی تھی.
یا آج کے دور میں ایک سنتا ہے اللہ کا فرما بردار اور ایک سنتا ہے اللہ کا نافرمان. جب فرما بردار سنتا ہے تو اس کو طباقاً کی ایک ڈیفینیشن پرفیکٹلی سمجھ آ جاتی ہے ایک اینگل سے. مومن قرآن سنتا ہے اور مومن سنتا ہے کہ اللہ نے 7 آسمان طباقاً بنائے، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کا کانسیپٹ جو پیچھے آیا تھا خلق الموت والحیات، 7 آسمان جیسے فیوزڈ ہیں، سنکرنائزڈ ہیں. مومن کی زندگی میں ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال اس کی آخرت کے کانسیپٹ کے ساتھ ایسے ہی فیوزڈ اور سنکرنائزڈ ہوتا ہے. مومن اپنی آخرت سے غافل نہیں ہوتا. مومن ہر دن اپنی موت کو یاد رکھتا ہے. مومن کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دس از فیوزڈ ٹوگیدر. سیملیس کمیونیکیشن ہے اس کے درمیان میں. ہمیں اس وقت فرشتہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن کیا ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے موجود ہیں؟ ہم میں سے وہ فرشتے الگ ہیں جنہوں نے اس جگہ کو ڈھانپا ہوا ہے، رحمت کے فرشتے. ہم سب کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، تو اس وقت تو فرشتے ہم سے زیادہ کوانٹٹی میں ہیں. کوانٹٹی اگر ہم دیکھیں، نمبر کاؤنٹ کریں، ہم سے زیادہ اس وقت فرشتے موجود ہیں. فورگیٹ اباؤٹ رحمت کے فرشتے جنہوں نے اس وقت اس کی چھت کو ڈھانپا ہوا ہے. اگر ہم صرف بات کریں ان فرشتوں کی جو سائملٹینیسلی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو اس کمرے میں جتنی خواتین ہیں اس کے دگنے فرشتے ہیں، اس لیے کہ ہر ایک کے کندھوں پر 2 بیٹھے ہیں، ہر ایک کے ساتھ. دس از منیمم. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے. مومن کا ایمان ہوتا ہے کہ اس کا غیب کا معاملہ جو اس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا اور اس کا دنیا کا معاملہ جس کو وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے سائملٹینیسلی فیوزڈ ہوتا ہے. مومن اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی موت کو ہر دن یاد کرتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو. اللہ کے رسول دن میں کئی مرتبہ موت کو یاد کیا کرتے تھے. سو طباقاً کا جو مفہوم ہے سیملیس کورسپونڈنگ، اس کے اندر مومن کی ڈیفینیشن فٹ ہوتی ہے اس اینگل سے کہ مومن کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں ایک ہی پیس پر چلتے ہیں. وہ اپنی زندگی کے ڈیسیژنز اپنی آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کو سامنے رکھ کے لیتا ہے. کافر، پچھلے کانٹیکسٹ کے مطابق کافر کا مائنڈ سیٹ طباقاً کے اندر لیئرز کی طرح آتا ہے. کافر اپنی ایک زندگی کو بالکل الگ رکھتا ہے. یہ میری دنیا کی زندگی ہے، وٹ دین ہیز ٹو ڈو ان اٹ. کافر ہو، نافرمان ہو، غافل ہو، یا وہ مسلمان ہو جس کو پریکٹسنگ مسلم نہیں بننا، وہ کہتا ہے دین مسجد تک اچھا، حرم کے صحن تک اچھا، مدینہ مکہ تک اچھا، کسی کا انتقال ہو جائے تو قبرستان تک دفنانے تک اچھا، بچہ پیدا ہو جائے تو عقیقہ کر دو اس حد تک اچھا، باقی میری زندگی از اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ لیئر. وٹ دین ہیز ٹو ڈو ان مائی فیئرویل پارٹی؟ وٹ دین ہیز ٹو ڈو ان مائی ولیمہ؟ وٹ دین ہیز ٹو ڈو ود مائی منگنی؟ کیوں کہتے ہیں منگنی اسلام میں نہیں ہے؟ میں تو کروں گی، میں تو کروں گا. وٹ دین ہیز ٹو ڈو ود مائی فیشن؟ کیوں مجھے دین ڈکٹیٹ کرتا ہے؟ دس از مائی لائف، دس از اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ لیئر پیٹرن. یہ طباقاً کا دوسرا فارم ایک مائنڈ سیٹ شو کر رہا ہے. موت الگ ہے، دیکھ لیں گے جب موت آئے گی، دیکھ لیں گے جب جہنم سامنے آئے گی، کہہ دیں گے اللہ کو، بتا دیں گے اللہ کو جب اللہ حساب کتاب لے گا. اٹس اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ. یہ دنیا کی زندگی الگ ہے، دیکھیں گے جب آخرت آئے گی. 7 آسمان میں طباقاً کا دوسرا مائنڈ سیٹ آپ کو کافر کا ڈپکشن نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے یہاں یہ بات مینشن کر دی کہ اللہ نے مومن اور کافر، مومن اور نافرمان، ان دونوں کے لیے بھی نشانیاں جو ہیں وہ ان 7 آسمانوں میں رکھی ہیں. زندگی اور موت کی پیچھے کی ڈیفینیشن اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ 7 سکائز کی، 7 ہیونز کی سائنس کو پڑھنا شروع کر دے. اللہ نے جتنی بھی کائنات بنائی ہے اور اللہ نے قرآن میں جتنا بھی نیچرل فینومینا ڈسکرائب کیا ہے، چاہے وہ دنیا کے مختلف سسٹمز ہوں، چاہے بارش ہو، چاہے پانی ہو، چاہے انسان کی اپنی انفس کی آیات ہوں، چاہے آپ کے پھل ہوں، چاہے آپ کا کھانا پینا ہو، جتنی بھی اللہ نے کائنات کی فزیکل فینومینا کو قرآن میں بیان کیا ہے، ہر ایک فینومینا کے پیچھے ہزاروں اسپرچل لیسنز موجود ہیں. ایون جو جنت کا بھی ذکر قرآن میں نعمتوں کا آیا ہے کہ جنت کے پھل ہوں، جنت کے باغ ہوں، جنت کے دریا ہوں، جنت کے واٹر فالز ہوں، ان کے پیچھے بھی اسپرچل ریالٹیز موجود ہیں. تو جتنا نیچرل فینومینا آتا ہے اس کے پیچھے اسپرچل فیکٹس ہوتے ہیں.
اللہ نے نیچرل فینومینا 7 آسمانوں کا ڈسکرائب کیا ہے، اس کے پیچھے اسپرچل فیکٹ موجود ہے. جیسے آسمان لیئرز میں موجود ہے اور وہ لیئرز کبھی پرومیننٹ ہوتی ہیں کبھی پرومیننٹ نہیں ہوتی، ایسے انسان کی زندگی پوری کی پوری لیئرز میں ڈیوائیڈڈ ہے. سیم ٹو بی سیملیس کنٹینیوشن نظر ضرور آتی ہے، کبھی کبھی انسان بھول جاتا ہے، لیکن لیئرز ہیں، طبقاً ہیں. سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 19 میں آتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک کے بعد ایک سٹیج سے ہوتے ہوئے آگے بڑھتے ہو. انسان کی روح کا پیدا ہونا ایک طبق تھا. طبقہ کہتے ہیں نا اردو میں، عربی کا ہی لفظ ہے. طبقہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ طبقہ دس از دا ون پارٹ، ایک کمپارٹمنٹ، ایک سیکٹ، ایک چیز آپ کی. تم اپنی روح کے پروسیس میں جب اللہ نے تمہاری روح کو کریٹ کیا وہ ایک طبق تھا. پھر اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے ووم میں فرشتے کے ذریعے بلو کروا دیا، وہ ایک طبق تھا. تم اس دنیا میں آ گئے، پیدا ہو گئے، وہ ایک طبق تھا. پھر اللہ تم کو بڑا کرتا ہے، عمر میں بڑھاتا ہے، وہ ایک طبق تھا، تم ایڈلٹ بن گئے. پھر اللہ تم کو بڑھاپے کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ ایک طبق تھا. پھر اللہ موت دیتا ہے، موت ایک طبق ہے. پھر اللہ قبر کی زندگی لے کر آتا ہے، قبر کی زندگی ایک طبق ہے. اور پھر اس کے بعد روز محشر اور قیامت قائم ہوگا، وہ ایک طبق ہے. تو انسان کی پوری زندگی سیملیس کنٹینیویشن ہو یا ڈسکنٹینیویشن ہو، انسان محسوس کرے یا نہ محسوس کرے، انسان کی زندگی بھی آسمان کی طرح طبقن کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے جہاں آسمان کے لیولز بتائے، وہاں اللہ نے انسان کی زندگی کو اس کے ساتھ سنکرنائز کر دیا. آگے فرمایا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تم اس اللہ کی تخلیق میں، ما ترى کیا تم نہیں دیکھتے ہو اس اللہ کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی گیپ، کسی قسم کا کوئی فلا؟ یہ جو یہاں پر آیت آئی ہے ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، یہاں یہ نہیں آیا ما ترى فی السماء من تفاوت. پیچھے کیا تھا؟ پیچھے تھا آسمان بنائے طبقن کے اندر. یہاں یہ نہیں کہا ما ترى فی السماء من تفاوت. تو کیا پھر تم آسمان میں کوئی تفاوت، کوئی فلا دیکھتے ہو؟ نہیں. اللہ نے اس کو جنرلائز کر دیا، آسمان کے لیے بھی ہے اور اللہ کی ہر مخلوق کے لیے بھی ہے. جو قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے وہ نیرو مائنڈڈ نہیں رہ سکتا. جو قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے قرآن اس کو جگا کر رکھتا ہے. جو قرآن کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے قرآن اس کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے. ہم یہاں آسمانوں کی سائنس سیکھنے نہیں آئے، ہم یہاں اپنا مینٹل سٹرکچر، اپنا تھاٹ پیٹرن، اپنا تزکیہ کرنے آئے ہیں. تو اللہ نے یہاں پر آسمان کا لفظ omit کر کے اس جملے کو جنرل کر دیا ہے. یعنی جو اللہ کی تخلیق ہے اس میں کوئی فلا، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. بائی ڈیفالٹ اللہ نے جو بنایا ہے پرفیکٹ بنایا ہے. آپ دیکھیں یہ پہلا جملہ ہے اب تک کا سورہ ملک کا جس میں اللہ کا نام آ رہا ہے. اللہ نہیں آیا، کیا ہے؟ الرحمن. سورت وہ ہے جس کا مین تھیم انذار ہے، وارننگ. سورت وہ ہے جو قریش کے نافرمانوں کو وارن کرنے کے لیے آئی تھی. سورت وہ ہے جس میں موت کا کثرت سے ذکر ہے. سورت وہ ہے جس کے اندر آپ کو اللہ کی اب بھی میجسٹی نظر آئی جتنی آیات آئیں. سورت وہ ہے جس کے اندر موت کا ذکر کثرت سے کیا گیا ہے، جہنم کا ذکر کثرت سے کیا گیا ہے، اللہ کی اتھارٹی شو کی گئی ہے، بیدہ الملک، اللہ کا اختیار شروع کیا گیا ہے. لیکن نام کون سا آیا؟ الرحمن، یعنی اللہ محبت کرنے والا ہے. یاد رکھو اللہ اتھارٹی رکھنے والا ہے. یاد رکھو اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے. ہاں اللہ موت دے گا لیکن وہ رحمان ہے، وہ تمہیں ختم نہیں کرنا چاہتا، وہ تمہیں اس موت کے بعد بابرکت زندگی دینا چاہتا ہے. وہ تمہیں اس موت کے بعد بقا والی زندگی دینا چاہتا ہے. وہ تمہیں اس موت کے بعد ایک ان لمیٹڈ خیر والی زندگی دینا چاہتا ہے. تو اللہ نے اپنا نام الرحمن یوز کیا. یا الرحمن کا لفظ، الرحمن کا نام وہ نام تھا جس کو قریش ڈینائی کرتے تھے. قرآن میں بھی آتا ہے قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے وَمَا الرحمن، یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟
اور یہ انداز کیا تھا؟ ماں جو کہتے ہیں عربی زبان میں من رحمان نہیں کہا یہ رحمان کون ہے، کہا مر رحمان. یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ ماں عربی زبان میں آتا ہے کسی نان لیونگ چیز کے لیے. تو رحمان کے لفظ سے چڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن اسی نام سے کرایا کہ محمد کا رب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جس کو تم اب تک الذی کی شکل میں دیکھ رہے تھے، جس کے لیے تم نے پڑھا کہ اس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے، جس کے لیے تم نے پڑھا کہ موت کا انسٹیٹیوشن اس نے کریٹ کیا، جس کے لیے تم نے پڑھا کہ 7 آسمان اس نے لیئر بائی لیئر بنا دیے. یہ وہ رب ہے جس کا نام ہے الرحمن. وہ تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہے. اس کی تخلیق پر غور کرو، تمہیں اس کی تخلیق میں کوئی فلا نہیں ملے گا. اب تک اللہ کی اس آیت کے اس فلو تک 3 مخلوقات آئی ہیں. موت کا ذکر کیا گیا، موت اللہ کی مخلوق ہے، زندگی اللہ کی مخلوق ہے، اور آسمان اللہ کی مخلوق ہے. ان تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں لایا گیا. جنرلی کہہ دیا گیا کہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں اس میں کوئی گیپ نہیں ہے، اس میں کوئی فلا نہیں ہے. یعنی اللہ موت کے بعد انسان کو جو برانڈ نیو زندگی دینا چاہتا ہے وہ اللہ دینا چاہتا ہے جو فلالیس ہو. اللہ چاہتا ہے وہ بابرکت زندگی ہو. اللہ زندگی اور موت کا بہترین کنیکشن بنانا چاہتا ہے. تو اللہ نے یہاں موٹیویشن رکھی ہے رحمان کے لفظ میں. یعنی دیکھیں اللہ کریٹر ہے نا. آپ کوئی چیز بناتے ہیں، آپ نے بہت اچھی پینٹنگ بنائی، بہت ہی اچھی ماسٹر پیس بنی، تو آپ سے سب پوچھتے ہیں اس پینٹنگ کے پیچھے اتنی ڈیپ پینٹنگ ہے، اس کے پیچھے آپ کی موٹیویشن کیا تھی؟ لوگ پوچھتے ہیں نا. جب آپ کوئی بہت بڑا دنیا میں کام کرتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں آپ کی موٹیویشن کیا تھی کہ آپ نے یہ کام کیا؟ آپ کی موٹیویشن کیا تھی کہ آپ نے یہ چیز ڈرا کر دی، آپ نے یہ چیز بنا دی، آپ نے یہ چیز کریٹ کر دی؟ اس آیت کے جملے میں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ کی مخلوقات بنانے کی موٹیویشن صرف ایک ہے، محبت. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نے انسان کو جہنم میں ہی ڈالنا تھا، مارنا ہی تھا، ختم ہی کرنی تھی دنیا، تو بنائی کیوں تھی؟ اللہ کی موٹیویشن مخلوقات کو بنانے کی کیا ہے؟ محبت. الرحمن is full of محبت. رحمان نے دنیا بنائی ہے آؤٹ آف محبت. یہ کوئی فیکٹری میں ایموشن لیس کسی طرح سے کوئی را پروڈکٹ کی طرح انسان نہیں نکلے. ایک ایک انسان اللہ کی محبت کی مینیفیسٹیشن ہے. ایک ایک انسان سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ نے انسان بنائے تاکہ اللہ ان کو ان بہترین جنتوں میں داخل کرے جو جنتیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں. فرشتوں کے لیے جنت نہیں بنائی گئی، انسانوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. اگر انسان خود اپنے آپ کو اللہ کے عدل کے بریکٹ میں لائے گا تو اس میں انسان کا پرابلم ہے. اللہ نے تو رحمان ہوتے ہوئے تخلیق کیا ہے، محبت کے ساتھ تخلیق کیا ہے. اللہ کی ہر تخلیق میں محبت ہے. ہم جتنے بھی لوگ ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں تب ہم اللہ کو بہت زیادہ فوکس میں نہیں رکھ رہے ہوتے. اللہ اس وقت بھی ہم سے محبت کر رہا ہوتا ہے. ورنہ ہمارے گناہ کرنے کے اوپر آسمان سے کوئی تھنڈر بال آئے اور ہمیں جلا کر راکھ کر دے. جس وقت ہم گناہوں کے اندر زندگیوں میں جری ہو رہے ہوتے ہیں، کتنی دیر لگتی ہے ارتھ کو ایک آنے میں اور زمین کھلے اور ہم اس کے اندر سما جائیں. اب تو سنک ہول اتنے عام بننے لگ گئے پوری دنیا کے اندر. کتنی دیر لگتی ہے سنک ہول بننے میں؟ ایک سنک ہول اپنے ساتھ ایک ہی علاقے کے کتنے گھروں کو گلپ کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے. کتنی دیر لگتی ہے سونامی آنے میں؟ ہم تو کراچی شہر میں بیٹھے سمندر کے منہ کے اوپر، کتنی دیر لگتی ہے ایک شہر کے ختم ہونے میں؟ اور جو کچھ ہمارے شہر میں ہونے لگ گیا ہے، ہاں یہ بات بھی حقیقت ہے کہ خیر بھی بہت پھیل رہا ہے، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ شر بھی بہت پھیل رہا ہے. رمضان کے اندر افطار کے ٹائم پر ڈانس پارٹی، افطار اینڈ ڈانس پارٹی ہضم نہیں ہو سکتے. افطار اینڈ ڈانس پارٹی، آپ کو ٹائٹل دیتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے. کم سے کم انسان جھوٹا ہی صحیح رمضان کا مسلمان ہی بن جائے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کس کے دیے ہوئے آسمان کے نیچے اور کس کی بنائی ہوئی زمین کے اوپر متکبر بن کر، اس سے غافل ہو کر،
اس کے ملک اور اس کی کنگڈم کو اگنور کر کے گناہ کر رہے ہیں. یہ حقیقت ہے. ہم غفلت میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. دنیا ختم ہو جائے گی, بڑھاپا بہت جلدی آ جائے گا, اور یہ بھی نہیں معلوم بڑھاپا آتا ہے کہ نہیں آتا. ینگ ڈیتھس کامن ہوتی جا رہی ہیں. This is one of the prophecy of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. جوان موتیں بڑھ جائیں گی, اور آپ دیکھیں 23 سال 24 سال ایکسیڈنٹ ڈیتھس تو بہت کامن ہو گئے ہیں. کامنلی رمضان میں کم سے کم 6 تو میں نے سن لیے. 23 سے 25 سال کے درمیان کے جوان لڑکے, جوان بچے کہاں تھے؟ مطلب افطاری کرنے جا رہے تھے. کوئی افطاری کرنے جا رہا تھا, کوئی رات میں اب سحری کے ٹائم پر سحری کرنے جا رہا تھا. ہم لوگ بھی جب آؤٹ ہو رہے ہیں نا تو ہم اپنے بالکل ہی دائرے سے باہر نکل رہے ہیں. افطار پارٹیز ہوتی تھیں, اب تو ہماری سحور پارٹیز بھی ہوتی ہیں. سحور بفے کتنا کھائیں گے, کھا کھا کے کیا کر لیں گے. جو راتیں عبادت کی, جو راتیں سکون کی, جو راتیں اللہ سے دعائیں مانگنے کی, جو راتیں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی, جو راتیں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھ کر اپنی عاجزی کا اظہار کرنے کی, ہم سحور بفیز میں ہیں. 12 بجے شروع ہوگا, 3 بجے ختم ہو جائے گا. دا پرائم ٹائم آف عبادت آف قیام اللیل 12 سے لے کر 3 بجے تک سحری بفے, اور سب بھاگ بھاگ کر جائیں گے. سارا دن روزہ رکھ کے تھک گئے تھے نا, سارا دن روزہ رکھ کے ان 3 گھنٹے کے لیے مسجد میں کھڑے ہو کر قیام کرنا پڑے, یا جائے نماز پر گھر میں قیام کرنا پڑے, تو جان نکلتی ہے. ہائے ٹانگیں ٹوٹ گئیں. اماں کہیں کھڑی ہوا میرے ساتھ, نہیں کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا, بیٹھ جاؤں. اور اماں کہیں چلو بیٹا سحری بفے میں چلتے ہیں. ہاں ہاں, اماں سے بھی پہلے گاڑی میں چھلانگ لگا کے. سوچنے کا وقت ہے. یہ زندگیاں گزر جائیں گی. ہاں یہ نہیں اللہ نے کہا کہ آپ دنیا میں انجوائے نہ کریں, لیکن اللہ کے حقوق پر پاؤں رکھ رکھ کے اپنے نفس کی پیروی میں اپنی خواہشات کو پورا نہ کریں. پھر زندگیوں میں سکون کہاں تلاش کریں گے؟ پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان, پھر کہتے ہیں اسپاؤس جو ہے وہ بالکل کوآپریٹو نہیں ہے, پھر کہتے ہیں شوہر جو ہیں وہ آج کل بڑے لڑاکا ہو گئے, اور شوہر کہتے ہیں بیویاں بڑی لڑاکا ہو گئی, بالکل بھی اکوموڈیٹنگ نہیں ہے. بہن بھائی ایک دوسرے کے دشمن, کبھی وراثت پر لڑتے ہیں, کبھی کاروبار پر لڑتے ہیں, کبھی گھروں پر لڑتے ہیں, کبھی ماں باپ کی خدمت میں کیوں کروں تم کرو, کبھی اس پر لڑتے ہیں. یہ سب علامات ہیں اللہ کی نافرمانی کی. جب ہم اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیں گے, اور اللہ نے کتنا حق اپنا کہا ہے لینے کو. اللہ نے نہیں کہا بیسٹ بن جاؤ, اللہ نے نہیں کہا سارا کچھ مجھے دے دو. زکوٰۃ کتنی نکالتے ہیں؟ 2.5%. کچھ بھی نہیں ہے 2.5%. اللہ چاہتا تو کہتا 50% نکالو سال پیچھے. کیا کر لیتے؟ کہتا تو وہ 2.5% میں نہیں نکلتا. تھوڑا تھوڑا کر کے نکال دیں. ایک ساتھ کیسے نکالیں؟ اتنا کیش ہاتھ سے ایک ساتھ نکل جائے گا, جان نکل جاتی ہے. اللہ سے مدد مانگے. یہ رمضان کا مہینہ ہے. اولادیں تو ماں باپ کے لیے ایک آزمائش بنی ہوئی ہیں. ماں باپ اولاد کے لیے آزمائش کم بنے ہوئے بعض جگہ پر ماں باپ اولاد کے لیے آزمائش بنے ہوئے, لیکن اولادیں ماں باپ کے لیے آزمائش بنی ہوئی ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں کچھ ہم پر ایسا خاص کرم کر دے کہ ہماری جو نافرمانیاں ہیں وہ ہماری زندگیوں میں سے بالکل ڈیلیٹ ہو جائیں. اور اللہ کی قدرت میں ہر شے ہے. ہمارا ایمان ہے بیدہ الملک, جہاں وہ ہمیں صحیح کر سکتا ہے, جہاں وہ ہمیں گناہوں سے دور کر سکتا ہے, وہاں ہماری اولاد اور ہماری نسل اور ہماری امت کو ہر طرح کی برائی سے کھینچ کے باہر نکال سکتا ہے. ڈو ناٹ بی این اپولوجیٹک مسلم. نہیں کرنا آتا, چلے آپ کی بہن نے آپ کو بلایا سحری بفے پہ, کرے نا انکار. 6 لوگ انکار کریں گے تو 10 لوگ سوچیں گے تو کہ یہ صحیح نہیں ہے وقت کرنے کا. ہم کہتے ہیں آپ بلایا نا, انکار بھی تو نہیں کر سکتے. وہ آپ کی نماز کا ٹائم, وہ آپ کے آرام کا ٹائم, وہ آپ کے سونے کا ٹائم. آپ ایک دن جائیں 12 سے لے کر 3 بجے کے سحری بفے میں, سارا دن آپ کا ڈسٹرب ہوتا ہے, سارا دن آپ کا سر بھاری رہے گا. آپ کی نہ قرآن کلاسز ہوں گی, نہ آپ کی نمازیں صحیح پڑھی جائیں گی, نہ آپ کی روٹین کی قرآن کی تلاوت ہوگی, چڑچڑی آپ ویسے ہی رہیں گے. تو کیا فائدہ ہوا؟ جہاں لوگ غلط راستوں پر چل رہے ہیں وہاں لوگوں کو آہستہ محبت, خلوص اور پیار سے اگر منع نہیں کر سکتے, پلیز ڈو ناٹ بی پارٹ آف دوز تھنگس, ڈو ناٹ بی پارٹ آف دوز ایکٹیویٹیز. اسکول کالجز کے اندر جو چیزیں اسلام کے کانٹریری ہو رہی ہیں, کوئی مجبوری نہیں ہے کہ آپ اور میں اس کا حصہ بنیں. پڑھائی کی حد تک مجبوری ہو سکتی ہے, لیکن پارٹیز, فیئر ویلز, گالاس,
اس حد تک تو کوئی مجبوری نہیں ہے. کیا اسکول والے گن پوائنٹ پر آپ کو سیکورٹی گارڈ بھیجتے ہیں, نکلو گھر سے باہر, ہم تمہیں ضرور لے کر جائیں گے, اس ڈریسنگ کے اندر فیئر ویل پارٹی میں آنا ہے, سلیو لیس پہن کر آنا ہے, ساڑی پہن کر آنا ہے, لو نیک پہن کر آنا ہے. کون کھڑا ہو کر زبردستی گن پوائنٹ پر یہ ڈریسنگ کرواتا ہے؟ مائیں خود بیٹیوں کو, جوان بیٹیوں کو ان کی فیئر ویل پارٹیز کے لیے پارلر لے کر جاتے ہیں. میرے تو پاؤں سے زمین نکل گئی جس دن میں نے مجھے یہ پتا چلا کہ یہ بچی اے لیولز کی ہے, اور جس طرح وہ تیار ہو رہی تھی, میں سمجھی شاید کرسچن ہے, I'm so sorry to say. اس کی جو ڈریسنگ تھی مجھے نہیں لگا وہ مسلمان ہے. جوان بچی, اور اس کو جس بال گاؤن کے اندر ماں نے رکھا ہوا تھا, ماں خود کھڑے ہو کے بتا رہی کرلز ایسے ڈال دیں, اسپرے یوں لگا دیں, فرنٹ بیک لو نیک, اور ماں خود جا کر ڈراپ کر کے آئے گی. اس کے بعد ہم کہتے ہیں رشتوں میں چاشنی نہیں رہی, بچوں میں ادب نہیں رہا, مال میں اور وقت میں برکت نہیں رہی. کہاں سے آئے گی؟ اللہ دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا؟ اتنے لاکھوں لوگ حرم میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں, کعبے کا غلاف پکڑ پکڑ کر گر گڑاتے ہیں, دعا قبول ہی نہیں ہوتی. دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یاد رکھ لیں. کیسے دعا قبول ہوگی؟ سر گرد آلود, حج کے سفر میں گیا ہوا تھکا ہوا مسافر کعبے کا غلاف پکڑ پکڑ کر دعائیں مانگتا ہے, لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ جو کھایا وہ حرام کا, جو پہنا وہ حرام کا, جس سواری پر بیٹھ کر حج کے لیے آیا وہ حرام کی. تو پھر دعائیں کیسے قبول ہوں؟ اگر آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, ہمیں اللہ کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑانے کی, معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اگر ہماری اولادیں ہمارے ساتھ ریبیلیس ہو رہی ہیں, ہمیں اللہ کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی اولادوں کو اللہ کی محبت کی طرف لانے کی ضرورت ہے. بچے ہیں وہ ریٹیلیٹ کریں گے, بچے ہیں وہ آزمائشوں کی طرف, فتنوں کی طرف, ٹیمپٹیشنز کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. ہمارا کام ہے کہ ہم کنسسٹنسی کے ساتھ ان کی اصلاح کا کام کرتے رہیں. اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ اس صورت کا ایک اہم پہلو کنسسٹنسی ہے. اللہ نے ہمیں ضائع کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا, اللہ نے اس مخلوق کو جہنم میں ڈالنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے مجھے جہنم کی آگ کا فیول بنانے کے لیے کلمہ گو مسلمان نہیں بنایا. اللہ نے مجھے آؤٹ آف محبت پیدا کیا ہے, اور جس چیز کو محبت سے بنایا جاتا ہے اس کا ذائقہ, اس کا فائدہ, اس کی برکت ہی الگ ہوتی ہے. آپ میں سے جتنی مائیں ہیں, جب آپ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے پراٹھا بنا کر کھلاتی ہیں, اپنے بچوں سے پوچھیں کبھی بھی میٹ کے پراٹھے میں ان کو وہ فلیور نہیں آتا, حالانکہ وہی آٹا ہوتا ہے, وہی گھی ہوتا ہے, وہی توا ہوتا ہے, اور وہی چولہا ہوتا ہے. لیکن بچے کیا کہتے ہیں, امی آپ بنا دینا پلیز. اماں کہتے ہیں میری جان ہی کھانی ہے. جو آپ کھانا اپنے ہاتھ سے بنا کر اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں, اب تو بہت ریئر کیسز ہو گئے ہیں جہاں خواتین کوکنگ خود کرتے ہیں, کم ہو گئے نا. تو پھر شوہروں کے دلوں میں محبت کیسے آئے گی؟ شوہر آپ کے گرویدہ کیسے ہوں گے؟ پہلے زمانے میں تو ہماری نانی دادیاں کہتی تھیں شوہروں کے دل تک جانے کے لیے ان کے سٹمک سے ہو کر آنا پڑتا ہے. تو اب تو ہم نے سٹمک کے راستے کو تو بند ہی کر دیا, دل تک تو پہنچنے کے چانسز کم ہی ہو گئے. تو نہ شوہر آپ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھائے, نہ بچے آپ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھائیں. اور جو انسان جس انٹینشن سے کھانا پکاتا ہے, آپ کو معلوم ہے یہ بات, اب تو میڈیکل سائنس جس مائنڈ فلنس کو بیان کر رہی ہے, جس طرح سے میڈیکل سائنس اب چیزوں کو الیبوریٹ کر رہی ہے ہمارے سامنے, تو اسلام کی خوبصورتی کھلتی ہی چلی جا رہی ہے, بالکل جیسے پھول کھلتا چلا جاتا ہے. جو انسان کھانا پکاتا ہے وہ کس مائنڈ سیٹ سے کھانا پکا رہا ہے, کھانے میں وہ وائبس چلی جاتی ہیں. بیچاری میڈ کک اپنے گھر میں اپنے شوہر سے مار کھا کے آئی, اپنے بچوں سے جو ہے وہ چڑ کر آئی, کرایہ دار کو پیسے دینے تھے یا لینے تھے اس پہ جھگڑے کر کے آئی, روتی دھوتی آ کر اس نے آپ کے گھر میں کھانا پکایا, اور وہ کھانا اس نے جس طرح سے بھی ہاتھ چمچ چلایا اپنا, اس کی ساری وائبس آپ کے کھانے میں ٹرانسفر ہو گئیں. پتہ نہیں کھانا پکاتے ہوئے بسم اللہ پڑی بھی کہ نہیں پڑی, اور پھر وہ آپ نے بھی کھایا اور آپ کے بچوں نے بھی کھایا. پھر ہم کہتے ہیں ہاں سب اتنے چڑچڑے کیوں ہو رہے ہیں. میں کوئی اس کے اوپر گراؤنڈ فیکٹس کی بات نہیں کری, بٹ دیز آر جسٹ کنیکشنز وچ یو کین بلڈ ٹوگیدر. اس لیے کہ دس از دا ورلڈ آف سائنس, اور بہرحال ہمیں سائنس کی باتیں بڑی اپیل کرتے ہیں, مائنڈ فلنس کی باتیں ہمیں بڑی اپیل کرتے ہیں. دا سائنس آف وائبس, آئدر دے آر پازیٹیو اور نیگیٹو,
ہمیں اس کی وائبس کی سائنسز بڑی اپیل کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں. جب ماں محبت سے بنائے گی، آپ کے ماتھے پہ 2 بل بھی ہوں گے نا بناتے ہوئے، تو بھی اس بل کی برکت جو ہے آپ کو اپنے خاندان کی محبت میں نظر آئے گی. لیکن ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا اللہ کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا، قربانی دینی ہوگی، نفس کو مارنا ہوگا. جیسے اللہ نے ہمیں محبت کے ساتھ بنایا ہے، ایسے ہی اللہ نے ہمیں یہ سوچنے کی توفیق دی ہے الحمدللہ قرآن کے سامنے. اللہ نے کوئی مخلوق فلا کے ساتھ نہیں بنائی. آج یہاں جتنے لوگ اس بات کو سن رہے ہیں اور جتنے لوگ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، اس آیت کے اس جملے کو، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی کسی مخلوق میں کوئی فلا نہیں دیکھو گے. آج کے بعد اس آیت کو یاد کر لیجئے گا جب کبھی آپ کو اپنی زندگی پرفیکٹ نہ لگے، جب آپ اپنی زندگی سے کمپلینٹس کرنے لگ جائیں، مجھے ایسے بچے کیوں ملے، مجھے ایسے امی ابو کیوں ملے جو بالکل اکوموڈیٹنگ نہیں ہے، جو بالکل انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں، جو بالکل ہر وقت اپنی مرضی چلاتے رہتے ہیں. ماں باپ کے فیصلے آپ کے حق میں پرفیکٹ ہیں جیسے بھی ہیں. اعتماد کیجئے، ہو سکتا ہے اس وقت اچھے نہ لگ رہے ہوں. یو ول سی دا فروٹس ان فیوچر. ماں باپ اولاد کے دشمن نہیں ہوتے. ماں باپ وہ واحد ہستی ہیں اس دنیا کے اوپر اللہ کے بعد جو کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے. ماں باپ وہ واحد ہستی ہوتے ہیں. میں خاص طور پہ بچیوں سے کہہ رہی ہوں، اس لیے کہ بچیوں کو لگتا ہے مائیں اور باپ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں خوش نہیں ہونے دیتے، ہماری مرضی کے کپڑے نہیں پہننے دیتے. لیکن یہ حقیقت ہے، اللہ نے جہاں رکھا ہے اللہ نے پرفیکٹ رکھا ہے. اللہ نے ہمیں جو بنایا ہے پرفیکٹ بنایا ہے. اللہ نے جن گھروں کا حصہ بنایا ہے پرفیکٹ ہیں. آج کے بعد ہم میں سے کوئی بھی اس بات پر کمپلینٹ نہ کرے میرے بچے اچھے نہیں ہیں. آج کے بعد کوئی بچہ اس بات پر کمپلینٹ نہ کرے میرے امی ابو بالکل اچھے نہیں ہیں. زبان سے نہیں بولتے بچے، مگر بچوں کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے. جب بچے پاؤں پٹکتے ہوئے جاتے ہیں، جب بچے دروازہ زور سے بینگ کرتے ہیں، جب بچے بستر پر جا کے دڑم سے گر جاتے ہیں، یا بچے جب ہیں ایٹیٹیوڈ شو کرتے ہیں. اماں کہتی ہیں بیٹا کھانا کھا لو، بھوک نہیں لگ رہی، بیٹا کچھ تو کھا لو، کچھ بھی نہیں کھانا. یہ جملوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے زبان سے نہیں بولا کہ آپ مجھے اچھی نہیں لگتی، آپ میری بات نہیں مان رہی. اصل میں یہ جملے بتا رہے ہوتے ہیں آئی ڈونٹ لائک یو. کم بچے ایسے زبان سے بولتے ہیں، پھر تھوڑا بہت لحاظ باقی رہتا ہے. مگر یہ جو سارے اس طرح کے سبلیمل میسیجز آ رہے ہوتے ہیں سٹل انداز میں، وہ یہی مطلب ہوتا ہے آپ مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی، انفیکٹ آپ مجھے زہر لگ رہی ہیں. دل میں تو یہی باتیں آ رہی ہوتی ہیں. اور پھر پلیز کبھی کمپلینٹس نہیں کیجیے، میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں. اور ماں باپ سے غصہ کر کے، فرینڈس کو فون کر کے ماں باپ کی شکایتیں فرینڈ سے کرنا، اس سے زیادہ امیچور ایٹیٹیوڈ کوئی نہیں ہو سکتا. کبھی بھی مت کیجیے. نہ خواتین اپنے شوہروں کی شکایتیں اپنی اماں کو فون کھڑکا کھڑکا کر کریں. آپ کو پتہ ہے امی مجھے اپنا گھر بڑا یاد آتا ہے. چلو امی سمجھ گئی، عقل مند امی ہو نا وہیں شٹ اپ کرا دیں. چلو بیٹا اب میں جا رہی ہوں ذرا تمہارے ابا کے لیے چائے بنانے، بعد میں بات کریں گے. شکایتی ایٹیٹیوڈ کو چھوڑیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اپنے آس پاس اللہ کی رحمت نظر آئے گی. اللہ کی رحمت کیسے نظر آئے گی؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. میری رحمت تو آلریڈی اللہ کہتا ہے ہر چیز کو انویلپ کیے ہوئے، صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے، صرف سمجھنے والا دل چاہیے. اللہ کی کنگڈم کو آپ جتنا دیکھیں گی اتنا انشاءاللہ آپ کو اللہ کی تخلیق میں کوئی ٹیڑھ، کوئی فلا، کوئی شارٹ کمنگ، کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. تو اللہ نے جو موٹیویشن دی ہے اور جو موٹیویشن بتائی ہے، اللہ نے یہ دنیا بنائی، چاہے آسمان ہو، چاہے انسان ہو، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ نے آؤٹ آف محبت بنائی ہے. اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 147 میں کہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے اگر تم ایمان والے ہو اور شکر کرنے والے ہو. اللہ نے تو اس دنیا سے بہتر دنیا تمہارے لیے تخلیق کی ہے. اللہ نے صرف دنیا سے بہتر بابرکت دنیا تمہارے لیے تخلیق کی ہے. تفاوت عربی زبان میں ایک سمپل مفہوم میں کہتے ہیں کہ ایسی چیز جس کے اندر کوئی چیز سکپ کر جائے، کوئی چیز مس ہو جائے. تو اللہ نے ایسی مخلوقات بنائی ہیں جس میں کوئی بھی چیز سکپ نہیں کرتی، کوئی بھی چیز جو ہے وہ مس نہیں کرتی ہے، ہر چیز جو ہے وہ فیئرلی کنیکٹڈ ہے. آگے فرمایا فرجع البصر هل ترى من فطور. تو اپنی نظر کو لوٹا لو. آپ دیکھیں اپنی نظر کو لوٹا لو کہا ہے، ارجع البصر، نظر کو لوٹاؤ. یعنی کہ تم آلریڈی پہلے ہی اللہ کی مخلوقات کو تو دیکھ ہی رہے تھے. کون انسان ہے
جو قرآن پڑھنے کے بعد سر اٹھا کر دیکھے گے او اچھا سر کے اوپر آسمان ہے. بچپن سے ہی آسمان دیکھتے ہو, بچپن سے ہی اللہ کی دی ہوئی مخلوقات کو دیکھتے ہو. اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ آلریڈی تم سب اللہ کی جتنی بھی کائنات ہے اس کو آبزرو تو کر ہی رہے تھے. یعنی آپ ہمیشہ ہر سال ویکیشنز پر جاتے ہی تھے. اب جب ویکیشنز پر جائیں فرج البصر, تو ذرا آس پاس نظر کو غور سے دیکھیں, دوبارہ نظر کو دوڑائیں. انسان گزرتے گزرتے آگے چلا جائے, پھر اس کو کہا جائے واپس آؤ اور پھر دوبارہ دیکھو. یہ امپیکٹ آتا ہے فرج البصر میں. انسان گزرتے گزرتے چلا گیا, پھر اس کو کہا جا رہا ہے کہ واپس آؤ اور پھر دیکھو. ریٹرن یور گیز. اللہ نے تمہیں جو دنیا دی ہے اس کو ذرا دوبارہ سے آبزرو کرنا شروع کرو. سٹارٹ اوور. اپنے آس پاس کے رشتوں کو, اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو, اپنے دوستوں کو, اپنے ماحول کو ذرا قرآن کے لینس سے دیکھنا شروع کرو. انسان کا پرسپیکٹو کیا ہے, اس سے اس کی سراؤنڈنگ کے کنکلوژنز بدل جاتے ہیں. ایک انسان ہے جس کو اپنے آس پاس اپنے قرآن کے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے بہت خیر نظر آتا ہے. ایک انسان ہے جس کو اپنے قرآن سے دوری کی وجہ سے آس پاس صرف مشکلات اور مصیبتیں نظر آتے ہیں. تو جب انسان کا مائنڈ سیٹ بدلتا ہے, جب انسان کے پرسپیکٹیوز بدلتے ہیں, تو سراؤنڈنگ کے کنکلوژنز بدل جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے انہی گھروں میں رہتے ہوئے, اسی معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے مائنڈ سیٹ بدلنے ہیں, اپنے پرسپیکٹیوز ٹھیک کرنے ہیں, اپنے بچوں کو صحیح ڈائریکشن دکھانی ہے. آپ اور میں اپنے بچوں کو گرین ہاؤسز میں بند نہیں کر سکتے. ایک لمٹ تک آپ ان کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ سکتے ہیں, ایک لمٹ تک آپ ان کے اوپر ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں, ایک لمٹ تک آپ ان کو جو ہے وہ کسی جگہ پر ٹائی کر کے رکھ سکتے ہیں. بٹ فائنلی دے ہیو ٹو موو آؤٹ, دے ہیو ٹو گو ان دا ورلڈ, دے ہیو ٹو سی دا پریکٹیکلٹی آف لائف. اس میں آپ نے ان کو اللہ سے ایسا جوڑنا ہے کہ آپ اور میں ان کے سر پر رہیں یا نہ رہیں, ان کا پرسپیکٹو اللہ کی فرما برداری والا ہو. وہ اپنی زندگی میں فیصلے قرآن کے لینس سے کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے کریں. ایک ہی انسان سامنے اپنے موجود درخت کو دیکھتا ہے, اس کو صرف درخت نظر آتا ہے. ایک مومن درخت کو دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے سبحان اللہ, اتنے سے بیج سے اتنا بڑا درخت بنا دیا. ایک ہی انسان درخت کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کوئی پتا ہی نہیں ہے اس کے اوپر, اور مومن اس درخت کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ, ایک وقت آئے گا یہ پتوں سے بھر جائے گا. یہ مومن کی اپروچ ہے. اپنے مائنڈ سیٹ کو پازیٹو کیجئے, اپنے مائنڈ سیٹ کو شکایتوں سے پاک کیجئے. آپ کو اپنے آس پاس ہر انسان فائدہ مند نظر آئے گا. حل ترى من فطور, اس کا میں نے آپ کو کہا تھا, میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں, جس کا آپ نے کہا کہ اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جس میں کوئی شگاف نہیں ہے. حل ترى من فطور, فطور اصل میں فا پا را سے ہے. فاطرہ یوسف علیہ السلام کی دعا آتی ہے, فاطر السماوات والارض, کیا مطلب ہے؟ زمین اور آسمان کا بنانے والا. دیکھیں فاطرہ, فاطرہ بنانے والا, خلق پیدا کرنے والا. واٹس the ڈفرنس؟ خلق پیدا کرنے والا, فاطرہ بنانے والا. کوئی فرق لگ رہا ہے؟ اردو کے حساب سے بہت فرق نہیں لگتا. عربی لٹریچر میں خلقہ سے پہلے کی سٹیج ہے فطرہ. کسی چیز کو بنانے کے لیے جو انیشل پلاننگ کی جاتی ہے, اس انیشل پلاننگ کرنے والے کو فاطر کہتے ہیں. جب یوسف علیہ السلام نے کہا فاطر السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی پلاننگ کرنے والا خدا, آسمانوں اور زمین کو کس میتھڈالوجی پر, کس طریقہ کار پر, کس اسٹریٹجی پر بنایا جائے گا, اس خدا کی بات ہے, اس رب کی بات ہے. حل ترى من فطور کا مطلب کیا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی اللہ کے ساتھ انیشیل پلاننگ کے وقت موجود تھا؟ تم میں سے کسی نے کسی مخلوق کی انیشیل پلاننگ آبزرو کی ہے؟ حل ترى من فطور کا ایک ترجمہ آج سے یہ بھی یاد رکھیے گا, جو آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے. This is from the classical تفاسیر.
हल तरा मिन फुतूर, क्या तुम में से कोई भी किसी मखलूक की इनिशियल प्लानिंग के वक्त अल्लाह के साथ मौजूद था? हमारा जवाब क्या है? कोई मौजूद नहीं था। इसका मतलब क्या है? अल्लाह इंसानों के अंदर से शिर्क को दूर कर रहा है। अल्लाह इंसान को उसका मुकाम बता रहा है। बियदिही मुल्क के सामने इंसान की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह इंसानों के तकब्बुर को ख़त्म कर रहा है। अल्लाह इंसान के अंदर से उसकी कंप्लेनिंग एटीट्यूड वाली सेंस को कम करना चाह रहा है। हल तरा मिन फुतूर, क्या तुम अल्लाह की किसी मखलूक की इनिशियल प्लानिंग के वक्त मौजूद थे? अल्लाह ताला मुझे और आपको इस इल्म को महफूज करने वाला बनाए। अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए इस इल्म से अपनी अमल की बेहतरीन राहों को अडॉप्ट करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमारी औलादों को फिजिकली और स्पिरिचुअली अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हमारी औलादों को अपनी मोहब्बत में हमसे भी आगे लेकर जाए। अल्लाह हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। अल्लाह जो बीमार हैं उन सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाइए। अल्लाह जिनकी जो दुआएं और हाजात हैं उनकी तमाम हाजात और दुआएं कबूल फरमाइए। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को बख्श के हमारी मगफिरत करके हमें रमज़ान से बाहर शव्वाल में दाखिल कीजिएगा। अल्लाह हमें लैलतुल क़द्र नसीब फरमाइए। अल्लाह इस आखिरी अशरे में हम सबको हमेशा के लिए जहन्नुम की आग से महफूज कर दीजिए। अल्लाह जो मरहुमीन आपके पास पहुंच चुके हैं, अल्लाह उनकी बेहतरीन मगफिरत फरमाइए। अल्लाह हमारे लिए इस इल्म को हासिल करना और इस इल्म पर अमल करना आसान बना दें। अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर कीजिए। अल्लाह हमें सेहत और ईमान वाली और अपनी फरमाबरदारी वाली ज़िंदगी अता फरमाइए। अल्लाह हमारे लिए अपनी बरकतों को हासिल करना आसान बना दीजिए। अल्लाह हमें अपना इताअत गुजार बनाइए। अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत का हसना अता फरमाइए। अल्लाह हमारे घरों में एक दूसरे के साथ उल्फत और मोहब्बत पैदा कर दीजिए। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना कुलूबिना व अस्लिह ज़ाता बैनिना वहदिना सुबुल सलाम। या अल्लाह हम पर अपना रहम कीजिए। या अल्लाह इस घर पर अपनी रहमत और बरकत नाजिल फरमाइए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।